ہیبٹ نمبر 32 وہ ہے جی فائنڈ ویز ٹو ہیلپ ادرز اینڈ کنٹریبیوٹ. فائنڈ ویز ٹو ہیلپ ادرز اینڈ کنٹریبیوٹ. یہ کیا ہے کہ ہم اچیومنٹ پر تو فوکس کرتے ہیں, ہم نے اچیو کیا کرنا ہے. بعض بچے تو اچیومنٹ پہ بھی فوکس نہیں کرتے. پوائنٹ لکھ لیا سب نے؟ کیا پوائنٹ ہے؟ اینڈ کنٹریبیوٹ. اب پہلا اس میں سنیں, بعض بچے تو اپنی اچیومنٹ پر بھی فوکس نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں حاصل کیا کرنا ہے. لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے میں نے زندگی میں حاصل کیا کرنا ہے, تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اچیومنٹ پر جب وہ یہ کر لیتے ہیں, کہ جو کر لیتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اچیومنٹ یعنی زندگی میں کیا بننا ہے, میں نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. زیادہ تر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا, بس وہ ایسے بے ڈھنگی زندگی گزار رہے ہیں. میں ان میں سے زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں جن کو پتہ چل جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ 20% لوگ ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے. ان 20% میں سے بھی زیادہ تر لوگ اچیومنٹ پر توجہ رکھتے ہیں, اس پہ توجہ نہیں کرتے کہ اب میں نے آگے کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے. اب میں نے آگے کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے. اسٹڈی کس لیے ہے, علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں, کہ ہم کامیاب ہو کر معاشرے کی تعمیر کے لیے کام کر سکیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ بہت ارسطو افلاطون بھی بن گئے ہیں اور آپ نے معاشرے کی تعمیر کے اندر کردار ادا نہیں کیا, تو آپ کامیاب نہیں ہیں. آپ نے جو علم حاصل کیا اس کو اگر آگے نہیں پھیلایا, آپ کامیاب نہیں ہیں. پھر آپ اپنے خول میں بند رہنے والے, صرف اپنے بارے میں سوچنے والے شخص ہیں. اور ایسا شخص کون ہوتا ہے؟ ایسا شخص کون ہوتا ہے بولیں؟ وہ جو صرف اپنے بارے میں سوچنا, اپنی خود پسند شخص, اپنے آپ میں رہنا, دوسروں سے اگر آپ کی شخصیت سے دوسروں کو فائدہ ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ نے تو پیدا کیا ہے انسان کو اس لیے کہ وہ جا کے دوسروں کے کام آئے, وگرنہ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے. پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تو طاعت و بندگی کے لیے تو اللہ کے فرشتے بہت ہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم پہلے خود کامیاب ہوں اور پھر اپنی کامیابی سے آگے کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو ہمیشہ اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسے راستے تلاش کرتا رہتا ہے, وہ ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے کہ میں کیسے سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کروں, میں کیسے کالج کے اندر بہتری کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, میں یونیورسٹی کی بہتری کے لیے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ آپ کے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, جس کے ذریعے آپ یہ کنٹریبیوشن جو ہے, آپ کے اندر جو اچھائی ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے اپنے اندر ہیبٹ پیدا کرنی ہے. اس کے بعد کتنا پوائنٹ آ گیا؟ 33 پوائنٹ وہ ہے جی ڈیولپ اے سینس آف پرپز. ڈیولپ اے سینس آف پرپز. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں, میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, میں زندگی میں رہ کے میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کیا بننا ہے, میری مقصد حیات کیا ہے. آج کی نوجوان نسل کو میں بڑے دعوے سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, ان کو اپنے مقصد حیات کا نہیں پتہ, ان کو اپنی زندگی کے پرپز کا نہیں پتہ. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے اپنی زندگی کے پرپز کا؟ آپ میں سے کسی نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے گول, ایک ہوتا ہے آپ کی زندگی کا پرپز, پرپز آف لائف. کسی نے کس کو پتہ اپنی زندگی کا پرپز آف لائف؟ ہاتھ کھڑا کریں. کسی کو بھی نہیں پتہ پرپز آف لائف, آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. اس کے اوپر ہم ایک الگ سے سیشن کریں گے. ٹھیک ہے جی, پرپز آف لائف کیسے تلاش کرتے ہیں, پرپز آف لائف کیسے تلاش کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم یونیورسٹی میں آ گئے, ہمیں اپنے پرپز کا ہی نہیں پتہ. تو پرپز آف لائف جو ہے نا, وہ کیسے آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے کچھ چیزیں ابھی نوٹ کر لیں, لیکن یہ الگ پورا ایک سیشن مانگتی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے جی, وہ کیا ہے جی, آپ نے جب کوئی اپنی زندگی کا پرپز بنانا ہے نا, تو آپ نے آپ سے کچھ چیزیں پوچھیں. میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے سب سے بڑے استاد آپ خود ہیں, اپنے سب سے بڑے ناقد بھی آپ خود ہیں, سب سے زیادہ آپ خود سے سیکھ سکتے ہیں اور خود ہی آپ خود کو سکھا سکتے ہیں. اپنے استاد آپ خود بنیں. آپ نے اپنا پرپز کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے کچھ آپ چیزیں ہیں, وہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واٹ ویلیوز یو وانٹ ٹو لیو بائی.
آپ کن ویلیوز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہو جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں؟ آپ کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ جن ویلیوز کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے وہ ویلیوز آپ پیپر کے اوپر لکھیں. یہ آپ کو اپنا پرپز فائنڈ کرنے میں، پرپز تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. اچھا جی، اچھا اس کے بعد دوسرا جو آپ کا ہے، واٹ لانگ ٹرم گولز وڈ بی میننگ فل ٹو یو. یعنی جو لانگ ٹرم گولز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو آپ پیپر کے اوپر لکھیں. آپ کے جو گولز ہیں ان کو آپ پیپر کے اوپر لکھیں. دو کام ہو گئے. پہلا میں نے کیا بولا، آپ نے ویلیوز، مطلب آپ کی ویلیوز کا پتہ کیا ہوتی ہیں؟ مطلب ایک خوش اخلاق ہے، یہ اس کی ویلیو ہے. مسکراتا رہتا ہے، یہ اس کی ویلیو ہے. محنت کرتا ہے، یہ اس کی ویلیو ہے. یہ ویلیوز ہیں. تو آپ کے اندر کون سی ویلیوز ہونی چاہیے وہ چیزیں آپ پیپر پہ لکھیں. اپنے جو گولز ہیں لانگ ٹرم گولز وہ الگ پیپر پہ لکھیں. دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز، ہاؤ یو وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا گڈ آف ادرس. یعنی دوسروں کی بھلائی کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ دوسروں کی بہتری کے لیے یہ اقدامات کر سکتے ہیں، ان کو بھی پیپر کے اوپر لکھیں. اوکے ہو گیا. اس کے بعد ہے جی، واٹ یور ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آر. کہ آپ کے اوپر، آپ کو آپ کے گھر والوں کی آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کی آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، دوستوں کی آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اساتذہ کی آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کی آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ ساری چیزیں نوٹ کریں. یہ ساری چیزیں نوٹ کریں پیپر کے اوپر. یہ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دے رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو پوائنٹس لکھوا رہا ہوں، کون کون لکھ رہا ہے؟ لکھ رہے ہیں سارے. ان کو آپ نے، یہ جو میں نے آپ کو چوتھا پوائنٹ بتایا اور پانچواں پوائنٹ اس میں ہے کہ آپ کس طرح کا انسان بننا چاہتے ہیں. آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کس طرح کا انسان بننا چاہتے ہیں. یہ 5 پوائنٹس کے بارے میں سوچیں فری وقت میں اور ان کے بارے میں لکھیں. ان کے بارے میں جب آپ لکھیں گے تو اگلا سیشن جب انشاءاللہ پرپس کے اوپر ہم کرواتے ہیں، ہاؤ ٹو فائنڈ پرپس. ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو ڈیولپ پرپس. یہ 5 پوائنٹ جو اب آپ لوگوں نے لکھے ہوں گے تو اسی سیشن میں آپ اپنی زندگی کا مقصد یاد طے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو ان 5 پوائنٹس کے اوپر اس سیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے ورکنگ کرنی ہے. اور جب آپ یہ 5 پوائنٹ لکھ لیں گے، ان چیزوں کو پیپر کے اوپر لکھ لیں گے، تو آپ خود سے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جب میں اگلی دفعہ آپ سے اس سیشن کے لیے، یا میں یا کوئی اور جب اس سیشن کو کنڈکٹ کرے گا، میں اس کو پہلے سے بتا دوں گا. آپ سے وہ جب پوچھے گا کہ پرپز آف لائف کے، آپ سارے ہاتھ کھڑے کرنے کے قابل ہوں گے. ابھی کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا. تو یہ 5 پوائنٹس جو میں نے آپ کو کویسچنز جو آپ نے خود سے پوچھ کے لکھنے، یہ لکھ کے جب اس پہ ذرا غور کریں گے، آپ کو اپنا پرپز آف لائف فائنڈ کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، اس کے بعد 34واں پوائنٹ وہ ہے جی، ڈونٹ بلیم ادرس. کبھی بھی اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرائیں. آپ کو کچھ نہیں مل سکا وقتی طور پہ، کبھی کسی کو بلیم نہ دیں، قصوروار نہ ٹھہرائیں. علاقے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، علاقے کے ماحول کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. آپ نے اپنا آپ خود بنانا ہے. اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ بھائی. اپنی ذمہ داری کسی پہ نہ ڈالو. یہ نہ کرو جی میں جناب وہ دور دراز علاقے میں رہوں تو ہمیں سہولتیں نہیں ملیں اس لیے میں پیچھے رہ گیا. نہیں، اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں. گورنمنٹ نے سبسڈی نہیں دی تو میں نہیں کر سکا. یہ گورنمنٹ، یہ جناب اس گورنمنٹ نے بڑا غرق کر دیا، یہ سوچ ہی غلط ہے. اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ. آپ اپنی ذمہ داری کیوں لوگوں کے اوپر ڈالتے ہو؟ آپ نے خود کامیاب ہونا ہے. کسی نے پکڑ کے آپ کو کامیاب نہیں کروانا. دعائیں کام آتی ہیں، اپنے والدین کی دعائیں، وہ دعائیں ان سے لیں، لیکن کامیابی کی طرف پیش قدمی تو آپ نے کرنی ہے. کسی نے راکٹ میں بٹھا کے تو نہیں آپ کو چاند پہ پہنچانا. بتائیں، کبھی اپنی ناکامی پہ کبھی کسی کو بلیم نہ دیں. میں جی میرے ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا جی، وہ جی بجلی نہیں تھی جی، وہ جی میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا جی. بھائی آپ ان چیزوں کو پہلے سے کیوں نہیں ان کا بندوبست کیا؟ آپ کو پتا تھا میرا یہ ایگزام ہے، میں یہاں پہ میرے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت تھی آپ وہاں پہ جا کے تیاری کیوں نہیں کی؟ قصوروار تو آپ ہیں. ہم یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی تو میں اس کو سرچ نہیں کر سکا؟ تو بھائی اپنی راہ خود تلاش کرو. آپ نے خود کامیاب ہونا ہے. اگر آپ ناکام ہو جائیں گے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ضرور فرق پڑے گا.
آپ کی آنے والی نسلوں کو ضرور فرق پڑے گا. اس لیے اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں, اپنی ذمہ داریاں کسی کے اوپر مت ڈالیں. یہ آج اپنے اندر عادت ڈیولپ کر لیں, یہ عادت آپ کے اوپر ساری عمر کام آئے گی. جو لوگوں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں وہ ہمیشہ پھر ڈیپینڈنٹ رہ جاتے ہیں, اور جو اس ایج میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, سوچ میں, خیال میں, افکار میں, اعمال میں, جو اس ایج میں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر کامیابی کے زینے چڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 35th پوائنٹ, 35واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہینگ آؤٹ وتھ پیپل ہو آر موٹیویٹڈ اینڈ فوکسڈ. ہینگ آؤٹ وتھ پیپل ہو آر موٹیویٹڈ اینڈ فوکسڈ. اب میرے بھائی, اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے, کمپنی ہے نا, کہتے ہیں نا کمپنی اچھی رکھنی چاہیے, کمپنی اچھی. اگر ایک بندہ ہے آپ کی کمپنی ایسے بندے کے ساتھ ہے جو جناب ہر وقت شکوے ہی کرتا رہتا ہے, تو اس کا اثر آپ پہ بھی تو ہوگا نا, آپ بھی پھر شکوے ہی کریں گے. اگر ایک بندہ جو نیگیٹو تھاٹس کا مالک ہے, آپ کی کمپنی اس کے ساتھ ہے, تو آپ پھر نیگیٹو تھاٹس کی طرف ہی جائیں گے نا. ایک بندہ جو نیگیٹو کام کرتا ہے, آپ کی کمپنی اس کے ساتھ ہے, تو آپ بھی نیگیٹو کام کرنا شروع کر دیں گے. وہ ایک بڑی ہے نا ایگزامپل, لوہار کے پاس بیٹھیں گے, وہ تو اس میں آپ کے جناب کپڑوں پہ وہ آگ کی وہ گرے گی, کپڑوں میں سوراخ ہو جائیں گے. اور سنار اس کے پاس بیٹھیں گے, اتار کے پاس بیٹھیں گے, تو جناب آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جیسی کمپنی رکھیں گے ویسے آپ کے اوپر اثرات ہوں گے. تو کمپنی ہمیشہ اپنی اچھی رکھیں. اور آپ جب اپنے دوستوں میں سے چنتے ہیں, گھر والوں کو کتنی فکر ہوتی ہے, والدین کی ہوتی ہے نا, یار کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے, بچوں کی ہوتی ہے نا. وہ کسی برے بندے کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے, وہ آپ کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے؟ وہ کیوں روکتے ہیں؟ وہ اس لیے روکتے ہیں کہ اس کا اثر آپ پر نہ ہو. اور ایک گندی مچھلی پورے دریا تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ایک درجن صاف انڈے ہوں, ان میں آپ ایک گندا انڈا رکھ دیں, اگلے دن سارے انڈے گندے ہو جائیں گے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اپنی کمپنی موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ بنائیں, اپنی کمپنی ان لوگوں کے ساتھ بنائیں, اپنی دوستی, آپ کی دوستیاں, آپ کی یاریاں ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو زندگی میں, جن کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم نے کچھ بننا ہے. پھر آپ کے اندر بھی تڑپ آئے گی. جو موٹیویشن ہے, موٹیویٹڈ ہیں زندگی کے بارے میں, اپنی کامیابی کے بارے میں, آپ جب ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, آپ کے اندر بھی موٹیویشن آئے گی, آپ کے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ آئے گا. تو کمپنی اپنی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں. اچھا, اس کے بعد 36th پوائنٹ وہ ہے, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اور اس کو میں اس سے آپ کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھاتا ہوں, بس آخری پوائنٹ رہ گیا. وہ ہے جی پری کمٹمنٹ ٹو اسپیسیفک بیہیویئرز اینڈ ہیبٹس. پری کمٹمنٹ ٹو اسپیسیفک بیہیویئرز اینڈ ہیبٹس. اب یہ کیا عادت ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ماں کی ایگزامپل. جب بچے کی عمر ہوتی ہے نا 3-4 سال, سنیں, اور یہ چیز آپ کو ساری عمر, یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں والدین کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ اس کو عام سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑی سکھانے کے لیے بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. کہ آپ نے دیکھا گھر میں اکثر 3-4 سال کا بچہ جب وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, 4-5 سال کا بچہ, تو مما نے گھر میں جناب چاکلیٹس رکھی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں پہلے یہ کرو گے تو پھر چاکلیٹ ملے گی. آپ نے دیکھا ہے, اگر یہ کرو گی تو پھر آپ, اس سے بھی بڑا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت بابا جو پاک پتن فرید الدین گنج شکر, بابا فرید جو ہیں, آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوا ہے. وہ جب نماز پڑھتے تھے نا, تو ان کی والدہ نا, ان کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں بابا فرید کو, کہ وہ جناب جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی والدہ نا چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے نا شکر کی پڑیاں رکھ دیتے تھے. اور ان کی نماز کی ہیبٹ کیسے ڈیولپ کی؟ وہ ایسے ڈیولپ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر فرید تم نماز پڑھو گے تو اللہ تمہیں شکر دے گا, اللہ تمہیں شکر دے گا. وہ نماز پڑھتے تھے, اور نماز پڑھ کے جب اٹھاتے تھے تو ان کی والدہ نے پہلے سے نیچے رکھی ہوتی تھی, تو وہ شکر نیچے پڑی ہوتی تھی, وہ خوش ہوتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ مجھے شکر دیتا ہے. ایک دن ان کی والدہ شکر رکھنا بھول گئی. سنو ہے نا یہ واقعہ, ایک دن ان کی والدہ شکر رکھنا بھول گئی, تو وہ اب مصلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, بچے تھے, تو ان کی والدہ کو یاد ہے, وہ میں تو شکر رکھنا بھول گئی, یہ نہ ہو کہ آج یہ جو راز یہ ختم ہو جائے. انہوں نے کہا, وہ بھی ولیاں تھیں چونکہ,
اللہ کی ولیہ تھیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، چونکہ ایک ولی ہی ولی کی تربیت کرتا ہے نا جی، تو وہ ان کی والدہ ولیہ تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ راز ہے، اگر یہ آج راز ٹوٹ گیا تو یہ میں جس راستے پہ اس کو چلا رہی ہوں ہو سکتا ہے یہ اس راستے سے ہٹ جائے پیچھے، تو یہ یا اللہ آج اس راز کو تو نہیں قائم رکھنا ہے۔ وہ بابا فرید نے جب نماز پڑھی، یہ بڑی مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے جب مصلی اٹھایا تو نیچے وہ شکر کی پڑیا پڑی ہوئی تھی، شکر کی پڑیا نیچے پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ بچوں کو پری کمٹمنٹس کے ساتھ ان کے بیہیویئر سیٹ کرتے ہیں، ان کی ہیبٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا 5 سال عمر ہے، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اگزامپل دیتا ہوں۔ وہ اوائل عمر میں یہ بندہ جب اتنا بڑا بنتا ہے نا، وہ شروع سے ہی اس کی عادات اس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے والد ہیں ڈاکٹر فرید الدین قادری، وہ سردیوں کی راتوں میں یہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے جب وہ اٹھنے سے پہلے پانی گرم کرتے تو اس وقت میں گیزر تو نہیں تھے، ہاں جی، یہ اتنی سہولتیں تو نہیں تھی جو آج سہولتیں میسر ہوتی ہیں، تو وہ ان کے لیے چونکہ تہجد کی عادت ڈالنی تھی، کیا ڈالنی تھی؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی چھوٹی عمر سے نہیں یاد کہ میں نے کبھی تہجد چھوڑی ہو، تو وہ جناب ان کو تہجد کے لیے اٹھانا ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے؟ پہلے سے پانی گرم کر دیتے تھے، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہوتی تھیں، پہلے سے پانی گرم کرتے تھے، پھر پانی گرم کر کے تو وہ ان کو اٹھاتے تھے کہ بھئی پانی گرم ہو گیا، اٹھیں وضو کر لیں۔ جب وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کے لیے خود دودھ گرم کرتے تھے، اور سون حلوہ جو ہوتا تھا نا وہ ان کے لیے گرم رکھ دیتے تھے، تو وہ نوافل ادا کر کے تو انہیں پتہ تھا جی آپ جناب یہ سون حلوہ اور یہ دودھ جو ہے نا وہ ان کے والد صاحب پھر انہیں دیتے ہوتے تھے۔ تو بچوں کی عادات ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کچھ پری کمٹمنٹس ہوتی ہیں کہ بچے اگر یہ کرو گے تو پھر تمہیں یہ ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو ریوارڈ دیں، اور جب آپ کی ایج میں آپ آ جائیں، جب آپ اپنی عمر میں آ جائیں، جب آپ کی ایج ہے کہ جب آپ خود سے اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ وہی جو بچپن میں اسٹریٹجی آپ کے والدہ آپ کے ساتھ یوز کرتے تھے آپ کے اندر وہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، اگر آپ کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جناب کیا کریں؟ آپ اپنے پری کمٹمنٹ کریں کہ اگر یہ میں کروں گا، یہ ہیبٹ میرے اندر ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر یہ ریوارڈ میرے لیے ہے، پھر یہ اچھا یہ مجھے چیز بڑی پسند ہے، یہ پھر جا کے کھانی ہے، پھر جناب یہ ویڈیو مجھے پسند ہے، پھر میں نے یہ دیکھنی ہے۔ آپ اگر گھر میں FSC کے بچے ہیں تو اپنی سسٹر، بڑی سسٹر کو، بڑے بھائی کو اپنے جناب لیپ ٹاپ کا موبائل اس کا جو پاس ورڈ ہے اسے بتا دیں، انہیں کہیں جی آپ لگائیں، میں اگر یہ اچیو کر لوں گا تو پھر مجھے آپ نے یہ لیپ ٹاپ کھول کے دینا ہے، ادروائز نہیں پاس ورڈ لگا کے دینا۔ تو اپنے بیہیویئرس کو سیٹ کرنے کے لیے، اپنی ہیبٹس کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ پری کمٹمنٹس اپنے ساتھ کر لیں کہ یہ کروں گا تو یہ میرا حق ہے، ادروائز یہ میرا حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ جو پوائنٹ ہے جس ہیبٹ کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے وہ ہے کیپ اے ڈن لسٹ۔ کیا جی؟ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ جب ہم نے آرگنائزڈ، ہاں جی، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے، آپ کی اسکیجول میں کیا ہونی چاہیے؟ ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے۔ تو اب آخری جو ہیبٹ آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، کامیاب اسٹوڈنٹ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈن لسٹ بھی بنانی ہے۔ یہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہے، یہ 10 پوائنٹ جو آپ نے کرنے ہیں۔ اب آپ جو کام کرتے جا رہے ہیں وہ اپنی ڈن لسٹ بھی بناتے جائیں ساتھ ساتھ۔ جب آپ کی ڈن لسٹ تھوڑی، آپ کی ٹو ڈو لسٹ 10 پوائنٹس کی ہے اور ڈن لسٹ آپ کی 2 پوائنٹ کی ہے، ابھی 2 پوائنٹ اس کے اندر آئے ہیں، تو یہ آپ کے اندر تحرک پیدا کرے گا کہ بھائی ابھی 8 کام رہتے ہیں میرے کرنے والے آج کے دن میں، ابھی یہ 8 پوائنٹ رہتے ہیں میرے کرنے والے۔ تو جب وہ آپ سارے کام کر لیں گے اور آپ رات کے وقت اپنی ڈن لسٹ کو دیکھیں گے، اور وہ آپ نے اگر 10 کام اس دن میں کرنے تھے جو آپ نے پچھلی رات بنائے تھے کہ کل میں نے یہ 10 کام کرنے ہیں، اور اگر وہ 10 کے 10 پوائنٹ آپ کی ڈن لسٹ میں اوکے ہو گئے تو یہ آپ کو بہت زیادہ سیٹسفیکشن دے گی۔ یہ چیز یہ آپ کے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کرے گی، آپ کی موٹیویشن لیول کو بوسٹ کرے گی، اور آپ ایک عجیب سی سرشاری اپنے اندر فیل کریں گے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، یعنی ایک جو آپ کا ذمہ ٹاسک تھا اس ٹاسک کو جب آپ نے اچیو کر لیا اور اچیو کر کے آپ عجیب سی سرشاری فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا ہلکا فیل کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اپنے آپ کو بڑا سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں، اور یہی سیٹسفیکشن
آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہی موٹیویشن آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم نے کتنی ہیبٹس کو ڈسکس کیا ہے؟ ہاں جی 37 ہیبٹس۔ اب یہ 37 ہیبٹس میرے بھائی، آخری بات، یہ 37 ہیبٹس ایک ہی وقت میں آپ کی شخصیت کا حصہ بن سکتی ہیں؟ نہیں۔ آپ ہر ہفتے کوئی سی 2 ہیبٹس، 2 سے 3 ہیبٹس، ان کو لسٹ آؤٹ کریں اور ان کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، ان کے اوپر فوکس کریں کہ یہ ہیبٹس میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنانی ہے۔ آپ 1000 کلومیٹر سفر ہے نا، آپ گلگت سے لاہور یہاں پر آئے ہیں، 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اگر آپ پہلا قدم نہ اٹھاتے تو یہ سفر طے ہوتا، لیکن آپ نے سفر شروع کر دی اور آپ یہاں پر پہنچ گئے اور آپ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اگر آپ سفر ہی نہ شروع کرتے تو ابھی گلگت میں ہی ہوتے۔ تو ہمیشہ کامیابی کا جو سفر ہوتا ہے اس میں پہلا قدم تو اٹھانا ہوتا ہے، پھر دوسرا قدم آتا ہے، پھر تیسرا قدم آتا ہے۔ اتنا بڑا جمپ تو کسی کا نہیں ہے کہ وہ جمپ لگا کے ایک دم ادھر پہنچ جائے گا۔ تو سیڑھی پہ جب آپ نے اوپر والی بلڈنگ پہ جانا ہے تو پہلا سٹیپ سیڑھی کا چڑھتے ہیں، پھر دوسرا چڑھتے ہیں، پھر تیسرا چڑھتے ہیں۔ آپ یہ عزم کر لیں کہ ان ہیبٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر یہ ہیبٹس اگلے 6 ماہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، آپ کو کامیابی سے اور کامیاب انسان بننے سے، اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کامیاب اسٹوڈنٹ اور پریکٹیکل لائف کے اندر کامیاب انسان بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ بس آپ نے ان ہیبٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور کامیابی کی طرف خود سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دیں۔ بہت شکریہ۔